اسرائیل کا دعویٰ تھا جی ہاں کہ وہ سارے جو مرکزی قیادت جو ہے جو وہاں شہید کر دیا ہے، لیکن وہ غلط ثابت ہوا۔ حماس نے اس وقت تک تصدیق نہیں کی تھی، بالکل، اور حماس کے جو مرکزی رہنما ہیں سب محفوظ رہ گئے۔ ایک ان کا بیٹا جو ہے خلیل الحیہ کے بیٹے وہ شہید ہوئے، 6 افراد شہید ہوئے جی، اور ایک دوسرے سیکورٹی کے لوگ اس میں کام آ گئے۔ جی ہاں بہرحال لیکن یہ جو حملہ ہے تو بہرحال یہ تو ناقابل برداشت ہے نا، سر، کیونکہ یہ امریکہ کا حلیف ہے۔ ہاں جی قطر جو ہے امریکہ کا حلیف ہے، سر، اس ڈونلڈ کی سیکورٹی کی دفاع کی ذمہ داری امریکہ کی ہے، ٹھیک، اور اس کو پھر 15 ارب ڈالر جو ہے سالانہ خرچ بھی کرتا ہے، ہتھیار بھی لیس ہیں، ہتھیاروں سے، تحفے میں جہاز بھی لیتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب امریکہ جو ہے اس پر اعتماد متزلزل ہوگا۔ اچھا، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یعنی ایک اپنا دفاعی نظام بنانا پڑے گا، عرب ملک جو ہیں ان کو ملنا پڑے گا پاکستان کے ساتھ، اور اپنا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے، اور آپ اس طرح ڈیپینڈ نہیں کر سکتے عالمی طاقتوں پر کہ وہ آپ کی نگرانی کریں گی یا آپ کی رکھوالی کریں ایک گی۔ سوال ہے یہاں پہ کہ ظاہر اہداف پورے نہیں ہوئے حملے میں، تو کیا پھر اسرائیل حملہ کر سکتا ہے؟ نہیں، اسرائیل کیسے، اب میرا خیال ہے کہ یہ تو اب اسرائیل کو پتا ہوگا، لیکن میرا خیال ضرورت تو نہیں کر سکتا جو اس پہ احتجاج ہوا ہے، اور اب تو امریکہ بھی اس کی ذمہ داری نہیں لے رہا۔ امریکہ نے یہ کہ ہم سے پوچھا گیا تھا، لیکن بہرحال امریکہ کی ذمہ داری تھی، اس کا دفاع، اس کا معاہدہ ہے اس کے ساتھ، اس کا دفاع جو ہے، امریکی اڈے موجود ہیں۔ ضرورت کیسے ہو گئی اسرائیل کو کہ وہاں حملہ کرے، تو امریکہ کو بھی جواب دینا پڑے گا، اور امریکہ اس طرح سے امریکہ کا اپنا اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے، اس کے اوپر اعتماد کم ہو رہا ہے اس کے اتحادیوں کا، اور بڑا نقصان دہ ہوگا اس کے اپنے لیے۔ تو سر، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اتنی لمبی چوڑی جو ٹروتھ سوشل پہ لکھا کہ جی میں نے تو وٹکوف کو کہہ دیا تھا لیکن دیر ہو چکی تھی اور اس وقت تک حملہ ہو گیا تھا، یہ بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو پھر لوگ تو اس کو نہیں مانتے، نہیں، یہ بہانے ہیں سب، خوہ بدرہ بہانہ بسیار والی بات ہے۔ لیکن بہرحال اب غزہ میں بھی ایک طوفان برپا ہے، اور ابھی تک تو اب پوری کوشش، اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں، ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں جنگ روکنی پڑے گی، لیکن رک نہیں رہی، اور یہ ٹارگٹ یہ ہے کہ یہاں سے لوگوں کو نکالا جائے اور قبضہ کیا جائے اور مارا جائے، اور سب کھنڈر بن چکا ہے غزہ۔ اب یہ جو مشرق وسطی جو بھی صورتحال ہے، ہمارے پاس ڈاکٹر حسین پراچا صاحب موجود ہیں، بالکل ویلکم کرتے ہیں آپ امور عالمی عرب کے امور جو ہیں اور عالم اسلام کے، ان پر ایک بڑی گہری نظر ہے ان کی، اور ہم سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت غزہ کی صورتحال کیا ہے، اور قطر پر حملے کے بعد کیا یعنی ہنگامہ برپا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شامی صاحب، جب قطر پر کل حملہ ہوا تو ساری دنیا حیران اور ششدر رہ گئی۔ اس کی وجہ اس سے پہلے جب ایران پر حملہ ہوا تھا تو وہ انتہائی افسوسناک تھا، لیکن بہرحال وہ ایک طرح سے ایکسپیکٹڈ تھا، متوقع تھا کہ کسی وقت بھی اسرائیل یہ کام کر سکتا ہے، مگر یہ قطر یہ تو شہر امن و امان تھا، یہ تو ان کی گودی میں بیٹھا ہے نا، بالکل، امریکہ کی، امریکہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ وہ اس کے بعد امریکہ بڑے جو ہے وہ فخریہ کہتا ہے کہ ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں، یہ حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن جو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے، امریکہ کو نقصان ہوا ہے، وہ اس کا کریڈیبلٹی ڈیفیسٹ ہے۔ اب اس کے بعد یہ کہ اور پھر جو وہ کیرولین لیوٹ جو وہاں کی وائٹ ہاؤس کی وہ ترجمان ہے، اس نے حیران کن بیان دیا ہے۔ اس نے کہا جی کہ ہم نے تو قطر کو خبردار کر دیا تھا اور ہمیں اطلاع اپنی فوج سے ملی تھی۔ اس پر صحافیوں نے پوچھا کہ ذرا اس کی وضاحت کرے کہ فوج سے آپ کو کیسے اطلاع ملی؟ اطلاع تو آپ سے فوج کو ملنی چاہیے تھی۔ تو اس پر کہا گیا، اس نے جو ہے وہ آگے وضاحت دینے سے انکار کر دیا، اور یہ اتنا بہت بڑا واقعہ ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ معجزاتی طور پر مذاکراتی ٹیم بچ گئی ہے، لیکن یہ ایک کھلا چیلنج ہے جو اسرائیل نے نہ صرف عربوں کو دیا ہے بلکہ مسلمانوں کو بھی دیا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ یہ ساری جو ہے وہ چیزیں ٹیسٹ کرتا رہا ہے کہ اگر میں غزہ پر حملہ کروں گا تو ان کا کیا رد عمل ہوگا، اگر میں غزہ کو جو ہے وہ بھوک سے ماروں گا، قحط سے تڑپاؤں گا تو ان کا کیا رد عمل ہوگا۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ 2 بلین مسلمان 2 ملین اہل غزہ کو نہیں بچا سکے۔ 2 ارب ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس کے لیے تو پھر آپ کو دل جو ہے بڑا کرنا پڑے گا، اور ایک پورا عالم اسلام جو ہے
اس کو متحد ہونا ہوگا اور پاکستان کے ساتھ جڑنا ہوگا اور ترکی جو ہے اس کو بھی جڑنا ہوگا تاکہ ہم دفاعی معاہدہ کریں آپس میں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں. سر یہ بتائیں کہ عرب لیگ اور او آئی سی کا تو خیر آ گیا رد عمل, عرب لیگ, جی سی سی, یہ کیا کر سکتے ہیں اکٹھے ہو کے, جیسے شامی صاحب جو کہہ رہے دیکھیے ہیں؟ نا جی, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہے آپ کی عرب لیگ, یہ 22 ممالک ہیں, لیکن ان میں سے کسی کے اندر وہ جو ہے اس کو تو چھوڑے نا, ابن ہو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اب آگے چلیں. آگے یہ ہے کہ اس وقت وہ کٹھے ایک ایک نہیں کر سکتے, وہ تو امریکہ کی چھتری تلے ہیں, مگر ان کو اب اپنی چھتری بنانی ہوگی اور وہ پاکستان اور اس سے ترکی کے ساتھ مل کے ایک محاذ بنانا ہوگا. نہیں, بالکل جو ہے وہ محاذ انتہائی ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 6 ملکوں پر ان دنوں میں ہی پچھلے چند ہفتوں میں غزہ پر, غزہ کے بعد لبنان پر, لبنان کے بعد شام پر, شام کے بعد جو ہے یمن پر, 6 ملکوں پر جو ہے وہ اسرائیل. اس وقت غزہ کی کیا صورتحال ہے؟ غزہ کی صورتحال شامی صاحب انتہائی دگرگوں ہے. میں ایک طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں. ان ڈاکٹروں سے میری بات ہوئی ہے کہ جو ابھی ریسنٹلی وہاں سے واپس آئے ہیں, ان صحافیوں سے میری بات ہوئی ہے کہ جنہوں نے براہ راست وہاں پر بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو امریکہ نے وہاں پر بنائی ہے اور اسرائیل کے ساتھ مل کر امریکن جو بزنس مینوں نے, تاجروں نے, وہ شکار گاہیں ہیں, اور اس کا واضح میسج ہے کہ وہاں پر یا بھوک سے مرو یا خوراک حاصل کرتے ہوئے مرو. اوپر سے جو خوراک گرائی جاتی ہے اس سے 700 اموات واقع ہو چکی ہیں. اور حالت یہ ہے کہ ایک ابو رمضان جو ایک صحافی ہیں, انہوں نے بتایا کہ ہم نے پچھلے 3 دنوں سے ایک لقمہ بھی وہ نہیں کھایا. ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ ہمارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم سارا دن بھوک کے بعد گھر جاتے ہیں تو ہمارے بچے ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اسماعیل وہ جو ہے وہ جو کہ وہاں کے میڈیا کے انچارج ہیں, انہوں نے کہا کہ میرے لیے وہ لمحہ زندگی نہیں موت سے بڑھ کر ہے, جان لیوا ہے, جب میرے بچے کہتے ہیں کہ ابا روٹی چاہیے اور میری جیب میں پیسے بھی ہیں لیکن میں جو ہے کہیں سے روٹی خرید کر انہیں نہیں دے سکتا. جلال ایک صحافی ہیں, جلال کہتی ہیں کہ میں نے 2 دن خوراک کا انتظار کیا اور اس کے بعد میرے پاس جو ڈالر تھے وہ میں لے کر نکلی, بمشکل 1 کلو آٹا جو ہے وہ مجھے ملا. تو کسی کو روٹی جو ہے 3 دنوں کے بعد ملتی ہے, کسی کو نہیں. جینوسائیڈ راجہ صاحب, سر وقت کا میں معذرت, بہت بہت شکریہ سر, آپ نے تفصیل جو ہے وہ بیان کی. اب تو ہمیں اپنا نیٹو بنانا ہوگا. نیٹو بنائے بغیر جو ہے وہ آپ کا گزارا مسلمان اسلامی نیٹو. ٹھیک ہے, بالکل.